السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 34، فصل نمبر 2۔ پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بچوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی ان الفلک بسیط اے لم يترکب من اجسام مختلفة الطبائع لأنه لا يقبل الحركة المستقيمة، ومتى كان كذلك كان بسيطا. أما أنه لا يقبل الحركة المستقيمة فلأن كل ما يقبل الحركة المستقيمة فإنه متجه إلى جهة وتارك لأخرى، وكل ما هذا شأنه فالجهات متحددة قبله لا به، والفلك ليس كذلك بل يتحدد به الجهات فلا يكون قابلا للحركة المستقيمة. ومتى كان كذلك وجب أن يكون بسيطا، إذ لو كان مركبا فإما أن يكون كل واحد من أجزائه على شكل طبيعي أو قصري لا سبيل إلى الأول، وإلا لكان كل واحد منها كرويا، لأن الشكل الطبيعي للبسيط هو الكرة، ولو كان كل واحد منها كرة لاستحال أن يحصل من مجموعها سطح كروي متصل الأجزاء، ولا سبيل إلى الثاني، لأنه لو لم يكن كل واحد منها كرة فيكون طالبا للشكل الطبيعي فيكون قابلا للحركة المستقيمة. هذا خلف. پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کی فصل میں صاحب ہدایت الحکمت اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ فلک بسیط ہے۔ پیارے بچوں، بسیط کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک تو بسیط کا معنی یہ ہے کہ جس کا جز کوئی جز ہی نہ ہو، اسے بسیط کہتے ہیں، یعنی نہ ہی جز کوئی بھی جز ہو ہی نہیں، نہ ہی تحلیلاً اور نہ ہی ترکیباً۔ جیسے باری تعالی، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ اور ایک بسیط کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے اجزائے مقداریہ ایک حد یا ایک اسم میں یکساں ہوں، یعنی اجزاء تو اس کے ہو سکتے ہوں لیکن سارے اجزاء کسی ایک حد اور ایک اسم میں یکساں ہوں، سب پر یکساں اسم کا اطلاق ہوتا ہو۔ جیسے کہ ہم نے کہا ماء، پانی، تو پانی کے بہت سارے اجزاء تو ہو سکتے ہیں، ایک ایک قطرہ الگ الگ کر دیا جائے، سب الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن سب پر ایک اسم یعنی ماء کا ہی اطلاق ہوتا ہے۔ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ بسیط ہے۔ اور ایک بسیط کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کے اجزاء متمایز نہ ہوں، ان میں آپس میں تباین نہ ہو، الگ الگ اور جدا جدا نہ ہوں، مختلف طبیعتوں سے وہ مرکب نہ ہوں، ان کے اندر ہر ایک کی الگ الگ طبیعت نہ ہو۔ تو اگر اجزاء تو ہوں لیکن اجزاء کی طبیعتیں الگ الگ نہیں ہوں، اجزاء باہم متباین نہ ہوں، تو ایسے جسم کو بھی بسیط کہتے ہیں۔ اسی معنی کر فلک فلاسفہ کے نزدیک بسیط ہے، اور کہتے ہیں کہ فلک اجزائے مختلفۃ الطبائع سے مرکب نہیں ہے، یعنی ایسے اجزاء سے مرکب نہیں ہے کہ جن اجزاء کی طبیعتیں الگ الگ ہوں، بلکہ اجزاء اس کے اندر فرض کیے جا سکتے ہیں آسمان کے اندر، اور ان سارے اجزاء کی طبیعتیں ایک ہیں۔ جب سب کی طبیعت ایک ہے تو اس معنی کر فلک بھی بسیط ہے۔ اسی معنی کر یہاں پر صاحب کتاب فلاسفہ کے نظریہ کو پیش کریں گے کہ فلک بسیط ہے۔ فلک کے بسیط ہونے کی دلیل بھی پیش کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فلک بسیط ہے، اس کی وجہ کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ فلک حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا،
پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں حرکت مستقیمہ کسے کہتے ہیں؟ حرکت مستقیمہ یا حرکت عینیہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا، یہ حرکت مستقیمہ اور حرکت عینیہ کہلاتی ہے، سیدھی سیدھی حرکت۔ فلک کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت مستقیمہ نہیں کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب فلک حرکت مستقیمہ نہیں کرتا ہے تو اس کا بسیط ہونا ضروری ہے، اسی سے ثابت ہو جائے گا فلک کا بسیط ہونا۔ ہمیں ثابت اولاً یہ کرنا ہے کہ فلک حرکت مستقیمہ قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا؟ تو پیارے بچوں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلک حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ محدد جہت ہوتا ہے، اور اگر وہ حرکت مستقیمہ کو قبول کرے گا تو حرکت مستقیمہ کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہے بچوں۔ حرکت مستقیمہ سے مراد یہاں پر حرکت عینیہ ہے، یعنی عین ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا۔ تو فلک اگر حرکت مستقیمہ اس معنی کرے تو ایسی صورت میں ضرور وہ ایک جہت کو چھوڑنے والا ہوگا اور دوسری جہت کو طلب کرنے والا ہوگا، یہی تو ہوگا نا۔ مثال کے طور پر آپ حرکت مستقیمہ کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے اعلیٰ حضرت درگاہ کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کی حرکت عینیہ یعنی حرکت مستقیمہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے اپنے گھر سے درگاہ کی طرف جائیں گے تو جو گھر پر آپ کی جو جہت ہے، جہت ابتدا، اس جہت کو آپ چھوڑ کر کس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں؟ اس جہت کو چھوڑ رہے ہیں آپ اور دوسری جہت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، دوسری جہت کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، جس جہت کی طرف جا رہے ہیں وہ جہت آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی متعین ہے نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پر پہنچنا ہے؟ جو منزل ہے آپ کی، جس کی طرف آپ متوجہ ہو رہے ہیں، جہاں پر آپ پہنچ کے رکیں گے، وہی تو آپ کی جہت ہے نا، اور یہ جہت آپ کے چلنے سے پہلے ہی آپ کے لیے متعین ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حرکت مستقیمہ جہاں پر بھی ہوتی ہے وہاں پر جہت متحرک کے حرکت کرنے سے پہلے متعین ہو جاتی ہے۔ اب ایسے ہی مان لیجئے آپ فلک اگر حرکت مستقیمہ کرے گا تو فلک کے حرکت مستقیمہ کرنے کی صورت میں ظاہر بات ہے کہ وہ ایک جہت کو چھوڑے گا اور دوسری جہت کو طلب کرے گا۔ جس جہت کو چھوڑے جس جہت کو طلب کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ فلک کے حرکت کرنے سے پہلے ہی وہ جہات متعین اور محدود ہوں گی نہیں ہوں گی؟ حرکت مستقیمہ میں جہت پہلے سے متعین ہوتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جہات کا تعین فلک سے پہلے ہی ہو جائے گا، جبکہ فلک ایسا نہیں ہے، بلکہ فلک کے بارے میں اس سے پہلی فصل میں آپ نے پڑھا تھا کہ جہات کا تعین فلک سے ہوتا ہے، اور یہاں پر کیا لازم آگا کہ فلک سے نہ ہو کر فلک سے پہلے جہات کا تعین ہو جائے، اور یہ باطل ہے، خلاف مفروض ہے۔ دلیل سے آپ سمجھ چکے ہیں کہ فلک ہی سے جہات کا تعین ہوتا ہے، تو یہ خلاف مفروض اور یہ بطلان کیوں لازم آیا کہ آپ نے فلک کے لیے حرکت مستقیمہ مان لی تھی، لہذا فلک کے لیے حرکت مستقیمہ ہونا یہ باطل ہے۔ جب حرکت مستقیمہ ہونا باطل ہو جائے گا تو ضرور فلک بسیط ہوگا۔ کیسے بسیط ہوگا اس کی دلیل ہم ابھی بعد میں دیتے ہیں، پہلے اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل فی ان الفلک بسیط، یہ فصل ہے اس سلسلے میں کہ فلک بسیط ہے۔ بسیط ہونے کا معنی اے لم یترکب من اجسام مختلفت الطباع، یعنی فلک ایسے اجسام سے مرکب نہیں ہے جو اجسام طبیعتوں کے لحاظ سے مختلف ہوں، مختلفت الطباع ہوں۔ کیوں؟ لأنه لا يقبل الحرکت المستقیمہ، فلک کے بسیط ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، لأنه لا يقبل الحرکت المستقیمہ، کیونکہ فلک حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا۔ وَمَتَى كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا معاملہ ہے کہ فلک حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا، كَانَ بَسِيطًا، تو یہ فلک کیا ہوگا؟ بسیط ہوگا۔ اب
ثابت یہ اب یہ پوچھنا ہے کہ حرکت مستقیمہ کو قبول کرتا کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. اما انہ لا يقبل الحرکت المستقیمہ، رہی یہ بات کہ فلک حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا. فلأن كل ما، تو اس کی دلیل یہ ہے فلأن كل ما يقبل الحرکت المستقیمہ، کیونکہ ہر وہ چیز جو کہ حرکت مستقیمہ کو قبول کرتی ہے فإنه متجہ من إلى جہة وتارک لأخرى، تو ایسی چیز ایک جہت کی طرف رخ کرتی ہے اور دوسری جہت کو چھوڑتی ہے. وكل ما هذا شأنه، اور ہر وہ چیز جس کی یہ شان ہو کہ وہ ایک جہت کو چھوڑے اور دوسری جہت کو کا رخ کرے، تو ایسی صورت میں فالجہات متحدد قبلہ، ایسی صورت میں جہات اس سے پہلے ہی متحدد اور متعین ہو جائیں گی. لا بھی، نہ کہ اس کے ذریعے سے جہاد کا تعین ہو. والفلک لیس کذالک، بلکہ اور فلک ایسا نہیں ہے. بل یتحدد به الجہاد، بلکہ فلک سے جہاد کا تعین ہوتا ہے، فلک سے پہلے جہاد کا تعین نہیں ہوتا. فلا یکون، تو یہاں پر اگر حرکت مستقیمہ مان رہے ہیں تو فلک سے پہلے ہی جہاد کا تعین لازم آ رہا ہے، جو کہ باطل ہے، خلاف مفروض ہے. اور یہ بطلان و خلاف مفروض جس کی بنا پر لازم آیا تو وہ بھی باطل. وہ کس کی بنا پر لازم آیا کہ آپ نے فلک کے لیے حرکت مستقیمہ مان لی. فلا یکون قابلا للحرکت المستقیمہ، لہذا اب سمجھ میں آ گیا کہ فلک حرکت مستقیمہ کا قابل نہیں ہے، وہ حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرتا. جب حرکت مستقیمہ قبول نہیں کرتا، فرماتے ہیں وہ متا کانا کذالک، جب حرکت مستقیمہ قبول نہیں کرے گا، جب ایسا ہوگا وجب ان یکون بسیطا، تو واجب ہے کہ فلک بسیط ہو. کیوں؟ اگر اب بسیط نہیں ہو، مرکب ہو، تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ تو خرابی بتا رہے ہیں کہ مرکب ہونے کی صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی. تو پیارے بچوں، خرابی سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رہے، فلک کے اس طور سے بسیط ہے کہ وہ مختلفت الطباع سے مرکب نہیں ہے، اور اس کے اجزاء جو بھی ہیں وہ سب کے سب ایک ہی طبیعت والے ہیں. اس معنی کر وہ فلک بسیط ہے. اور یہ فلک کے لیے یہ بھی ذہن میں رہے کہ فلک متصل الاجزاء ہے. کیا ہے؟ فلک متصل الاجزاء ہے، یعنی اس کے سارے اجزاء جو کہ ایک طبیعت کے ہیں، وہ سارے اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں آپس میں ان کے بیچ میں کوئی فرجہ اور کوئی شگاف نہیں ہے، ایک طرف سے جڑے ہوئے ہیں، متصل الاجزاء ہے. اور جہاں پر اجزاء متصل ہوں تو اس کو سطح کہتے ہیں، سطح کروی. گول تو ہے ہی آسمان، تو اس کی جو سطح حاصل ہوگی متصل الاجزاء ہونے کی وجہ سے، وہ سطح کون سی ہوگی؟ سطح کروی. تو یہ ذہن میں رہے کہ فلک یہ متصل الاجزاء ہے. اب اگر کہیں پر ترکیب ماننے کی صورت میں ان اجزاء کے درمیان شگاف لازم آئے، فرجے لازم آئے، تو سمجھ لینا کہ فلک متصل الاجزاء نہیں رہا. جب فلک متصل الاجزاء نہیں ہوگا تو اس فلک سے سطح کروی متصل الاجزاء کا حصول نہیں ہو سکتا، جبکہ فلک سطح کروی متصل الاجزاء کی طرح ہے، اجزاء ہے. فرماتے ہیں اذ لو کان مرکبا، اگر فلک مرکب ہو، فإما ان يكون كل واحد من اجزائه على شکل طبیعی، اگر مرکب ہوگا تو اس کے بہت سارے اجزاء ہوں گے نا. اب ان سارے اجزاء میں سے ہر ایک جز یا تو شکل طبعی پر ہوگا او قصری یا شکل قصری پر ہوگا. شکل طبعی یعنی وہ حیات اور وہ شکل جس کو وہ اپنی طبیعت کی بنا پر چاہتا ہو، جس شکل پر وہ اپنی طبعیت کی بنا پر لذات ہی ہو. اور شکل قصری وہ شکل اور وہ صورت کہلاتی ہے جس پر کوئی شے کسی امر خارج کی بنا پر ہو، امر عارض کی بنا پر ہو. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو اب اس کے اجزاء اگر اس کو مرکب مانیں گے تو بہت سارے اجزاء ہوں گے، تو ہر ایک جز یا تو شکل طبعی پر ہوگا یا شکل قصری پر ہوگا. فرماتے ہیں لا سبیل الی الاول، شکل طبعی پر ہو اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟
وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا كُرَوِيًّا، ورنہ تو ان اجزاء میں سے ہر ایک جز کیا ہوگا؟ کروی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جز کی شکل طبعی وہ کروی ہوتی ہے، گول ہوتی ہے۔ یاد رہے، ہر جز کی شکل کروی کیا، شکل طبعی کیا ہوتی ہے؟ گول ہوتی ہے، کروی ہوتی ہے، کرہ جیسی ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ ذہن میں رہے۔ لأن الشکل الطبعی للبسیط هو الکرہ، کیونکہ بسیط کی شکل طبعی کرہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی بسیط ہو جو مرکب نہیں ہے تو اس کی جو شکل طبعی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کرہ ہوتی ہے۔ اور ان اجزاء میں سے ہر ایک جز تو بسیط ہوگا نا، تو ان کی شکل طبعی کیا ہوگی؟ کرہ ہوگی۔ کرہ ہوگی یعنی ان میں سے ہر ایک گول ہوگا۔ جب گول ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلک کا ترکب ایسے اجزاء سے ہے جو جن کی شکل طبعی کرہ ہے، گول ہے، تو گویا کہ گول گول اجزاء سے ترکب ہوا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، گول گول اجزاء سے ترکب کر کے دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر 10 روپے گلٹی والے آپ لے لیجئے، یا 10 کنچے لے لیجئے جو بچے جن سے کھیلتے ہیں، وہ سب گول ہوتے ہیں نا۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ایسے ہی گول اجزاء سے فلک مرکب ہو۔ اب ایسے آپ 10-12 کنچے آپ برابر برابر ملا کر رکھ دیں آپ، پھر آپ غور کریں اس میں کہ کیا وہ جو اس سے ان اجزاء کے ترکیب سے جو جسم حاصل ہوا ہے، کیا وہ متصل الاجزاء ہے یا اس کے بیچ میں شگاف رہ گئے ہیں، فرجے رہ گئے ہیں؟ تو ضرور آپ کہیں گے کہ یار فرجے رہ گئے ہیں۔ جب فرجے رہ گئے تو اس کا مطلب جسم متصل الاجزاء کا حصول نہیں ہو پایا، اور جبکہ فلک کیا ہے؟ متصل الاجزاء ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ایسے اجزاء سے ترکب نہیں ہو سکتا۔ فرماتے لأن شکل طبعی للبسیط، کیونکہ بسیط کی شکل طبعی وہ کرہ ہے۔ ولو کان کل واحد منہا کرۃ، اگر ان اجزاء میں سے ہر ایک جز کرہ ہو یعنی گیند کی شکل کا ہو، لاستحال ان يحصل من مجموعها، تو محال ہو جائے گا کہ ان اجزاء کے مجموعہ سے سطح کروی متصل الاجزاء حاصل ہو، جبکہ فلک کیا ہے؟ سطح کروی ہے اور متصل الاجزاء ہے، اور ان اجزاء کے مجموعہ سے سطح کروی متصل الاجزاء کا حصول نہیں ہوگا۔ سطح کروی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ فلک جو ہے وہ ایک سطح ہے اور وہ گول ہے، تو سطح کروی ہے، اس کے اجزاء میں فرجے نہیں ہے، تو وہ متصل الاجزاء ہے۔ اس لیے اگر وہ مرکب ہو ایسے اجزاء سے تو وہ اجزاء یا تو شکل طبعی پر ہوں گے، شکل طبعی پر ہوں گے تو ہر جز کیا ہے؟ بسیط ہے، اور بسیط کی شکل طبعی کرہ ہوتی ہے۔ لہذا اب ایسے اجزاء کے مجموعہ سے سطح کروی متصل اجزاء کا حصول نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی باطل ہو گئی شک۔ ولا سبیل الی الثانی، اور دوسرے کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرا کیا تھا کہ شکل کسری پر ہوں گے وہ اجزاء، شکل کسری پر اگر ہوں گے تو اس کی طرف کیوں راستہ نہیں ہے؟ لأنه لو لم يكن كل واحد منها کرۃ، کیونکہ اگر وہ شکل قصری پر اگر ہیں تو شکل قصری تو چلو ایسا ہو سکتا ہے کہ شکل قصری کرہ نہ ہو، کیونکہ بسیط کی شکل طبعی تو کرہ ہوتی ہے، لیکن شکل قصری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرہ ہو۔ تو اب ایسی صورت میں اگر وہ شکل قصری پر ہے تو اس کی طرف بھی کوئی راستہ نہیں۔ کیوں؟ لأنه لو لم يكن كل واحد منها کرۃ، کیونکہ ان اجزاء میں سے ہر ایک جز اگر کرہ نہ ہو یعنی گول نہ ہو تو یار یہ تو قصر کی بنا پر ہے نا یہ شکل، تو جیسے ہی قاصر ختم ہوگا ویسے ہی یہ شکل قصری ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس کے بعد میں وہ ان جزوں میں سے ہر ایک جز اپنی شکل طبعی کو طلب کرے گا، اور جیسی شکل طبعی کو قبول کرے گا، طلب کرے گا، تو وہ شکل طبعی کو جیسے ہی طلب کرے گا تو اس میں 2 خرابیاں لازم آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ شکل طبعی کو قبول کرے گا تو شکل قصری سے شکل طبعی کی طرف آ رہا ہے تو حرکت مستقیمہ ہو جائے گی، تو فلک کے اجزاء میں حرکت مستقیمہ کا ہونا لازم آئے گا۔ جب اس کے اجزاء میں حرکت مستقیمہ ہوگی تو لازم آئے گا کہ ان اجزاء کے مجموعہ جو کہ فلک ہے اس فلک میں بھی حرکت مستقیمہ ہو، اور یہ بات پہلے سے ثابت ہو چکی ہے کہ فلک حرکت مستقیمہ کو قبول نہیں کرے گا، نہیں کرتا ہے۔ ایک تو یہ خرابی لازم آ جائے گی، اور دوسری یہ کہ جب وہ شکل قصری سے ہٹیں گے
تو شکل طبعی کی طرف جائیں گے تو شکل طبعی پھر بھی ان کی کرہ ہوگی، تو پھر ان کا مجموعہ سے سطح کروی متصل اجزاء کا حصول نہیں ہوگا کیونکہ فرجے باقی رہ جائیں گے۔ بہرحال دو خرابیاں یہاں پر لازم آ گئیں، دو خلاف مفروض لازم آ گئے، بطلان لازم آ گیا۔ یہ بطلان کیوں لازم آیا کہ ہم نے فلک کو مرکب مان لیا تھا اجزاء سے، مختلف الطباع اجزاء سے ہم نے اس کو مرکب مان لیا تھا، لہذا ثابت ہو گیا کہ فلک مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے۔ فرماتے ہیں فیکون لأنه لو لم يكن كل واحد منها قرة، اگر ان میں سے ہر ایک قرہ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں فیکون طالبا للشکل طبعی، تو مقصر شکل قصیر سے ہٹ کر ختم ہو کر وہ شکل طبعی کا طالب ہوگا، فیکون قابلا للحرکت مستقیمہ، تو ایک تو خرابی یہی لازم آئے گی کہ وہ حرکت مستقیمہ میں ان میں سے ہر ایک حرکت مستقیمہ کو قبول کرے گا، اور حرکت مستقیمہ کو اجزاء اگر قبول کرے تو ان کا مجموعہ بھی حرکت مستقیمہ قبول کرے گا، ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے، یہ باطل ہے۔ یہ بہرحال فلاسفہ کا نظریہ ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کی تردید فرمائی ہے، اور الکلمۃ الملہمہ میں اس پر سخت رد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ فلک اجزاء سے مرکب ہو تو ترکیب ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ فلک کے جو بھی اجزاء ہوں گے وہ اجزاء ظاہر بات ہے ان سارے اجزاء پر ایک اسم یعنی فلک کا صدق ہوتا ہے، ایک اسم میں یکساں طور پر شامل ہوتے ہیں وہ سارے اجزاء۔ یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پانی کے بہت سارے اجزاء ہیں، پورا سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر کتنے اجزاء ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے اجزاء آپس میں متصل ہوتے ہیں۔ تو پانی کی ایک سطح متصل الاجزاء حاصل ہو جاتی ہے نا، حالانکہ اجزاء سے دیکھیے وہ مرکب ہے، اجزاء تحلیلیہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے فلک کے بھی اگر اجزاء ہوں تو آپ نے کہا اجزاء ہونے کی صورت میں سطح کروی حاصل نہیں ہوگی، تو یہ کہنا غلط ہے، بلکہ فلک وہ ایک جسم لطیف ہے، اور جب جسم لطیف ہے جس طریقے سے پانی جسم لطیف ہے تو اس کے اجزاء جب جس شکل میں ہونا چاہتے ہیں، آپ جیسے ظرف میں آپ اس کو ڈالیں ویسے ہو جاتے ہیں، تو اب ایسے اجزاء سے سطح کروی متصل الاجزاء کا حصول محال نہیں ہے۔ جب محال نہیں ہے تو اگر فلک مرکب ہو ایسے اجزاء سے تو اس میں کیا بعد اور کیا خرابی۔ اس لیے بچوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے اس نظریے کی سخت تردید کی ہے۔ تفصیل کے لیے آپ الکلمۃ الملہمہ کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔